السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ شب برات کی حقیقت۔ شب برات ایک ایسی رات ہے جسے اسلامی دنیا میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ مسلمان اس رات کو عبادت، دعا اور مغفرت طلب کرنے کے لیے گزارتے ہیں۔ بعض لوگ اسے گناہوں کی بخشش کی رات سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اس کی حیثیت پر اختلاف رکھتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم شب برات کی حقیقت، اس کی شرعی حیثیت، احادیث، تاریخی پس منظر اور مختلف مکاتب فکر کی آراء پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ شب برات کیا ہے؟ لفظ شب فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب رات ہے، اور برات عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چھٹکارا یا نجات کے ہے۔ اس لحاظ سے شب برات کا مطلب نجات کی رات لیا جاتا ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق یہ شعبان کی 15ویں رات کو کہا جاتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان کے اعمال کا جائزہ لیا جاتا ہے، اور بعض روایات کے مطابق آئندہ سال کے لیے ان کے مقدر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی مخلوق پر نظر فرماتا ہے اور سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس رات میں آئندہ سال کے لیے تقدیریں لکھی جاتی ہے، جیسے موت، رزق اور دیگر معاملات۔ شب برات پر مختلف مکاتب فکر کی آراء۔ نمبر 1، جمہور علماء کی رائے۔ جمہور علماء کے مطابق شب برات کی فضیلت ثابت ہے، لیکن اسے عبادت کے لیے مخصوص کرنا یا خاص طریقے اپنانا درست نہیں، کیونکہ اس کا ثبوت صحیح احادیث میں نہیں ملتا۔ نمبر 2، دیوبندی مکتب فکر۔ دیوبندی علماء کا کہنا ہے کہ شب برات کی فضیلت بعض ضعیف احادیث سے ثابت ہوتی ہے، مگر اسے لیلۃ القدر کے برابر سمجھنا غلط ہے۔ وہ اس رات عبادت کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن اسے واجب یا سنت مؤکدہ قرار نہیں دیتے۔ نمبر 3، اہل حدیث مکتب فکر۔ اہل حدیث علماء کی رائے ہے کہ شب برات کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں، اس لیے اس کو خاص طور پر عبادت کے لیے مخصوص کرنا بدعت ہے۔ نمبر 4، بریلوی مکتب فکر۔ بریلوی علماء شب برات کو مغفرت اور عبادت کی رات مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ رات اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول اور گناہوں کی بخشش کے لیے بہترین وقت ہے۔ شب برات کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک فضیلت والی رات ہو سکتی ہے، لیکن اس کی حیثیت لیلۃ القدر جیسی نہیں ہے۔ بعض احادیث سے مغفرت کا ذکر ملتا ہے، مگر اس رات کو مخصوص طریقوں سے منانے کا کوئی ثبوت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس رات میں عبادت، دعا اور استغفار کریں، مگر غیر ثابت شدہ اعمال اور بدعات سے پرہیز کریں۔ اصل کامیابی اللہ کی رضا اور صحیح طریقے سے دین پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر چلنے اور ہر قسم کی بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں یہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔